دوستو، تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو اللہ عز و جل کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک کا مطلب ہے اللہ عز و جل کی ذات میں، اللہ عز و جل کی صفات میں اور اللہ عز و جل کی تخلیق میں کسی کو شریک کرنا، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، کسی کو خدا ماننا، کسی کو سجدہ کرنا، یہ سب باتیں شرک میں شامل ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوستو، تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور قیامت کے تمام فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل ایسا ہے جو ان دونوں فتنوں پر باری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دجال کے فتنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہو اور جب کوئی آدمی اس کو دیکھے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا دے، یعنی کہ جب کوئی آدمی اس کو دیکھے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنے لگ جائے، رکوع سجود اچھی طرح ادا کرے، جبکہ اس سے پہلے وہ اپنی نماز کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا نہیں کر رہا تھا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جائیں گی، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس برے فعل سے بچائے اور خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔